اقتباسات: میرا داغستان، مصنف رسول حمزہ توف۔ ابو طالب نے کہا ہے کہ اگر تالاب گندا ہو تو اس کی تہہ تک نظر نہیں پہنچ سکتی، چاہے پانی گھٹنوں تک ہی کیوں نہ ہو۔ صلاحیت رکھنے والا اندھا آدمی اس آدمی سے کہیں زیادہ دیکھتا ہے جس کے پاس آنکھیں تو ہوں مگر صلاحیت سے محروم ہو۔ کہا جاتا ہے کہ بیوقوف دنیا کی خاک چھاننے کے بعد جو کچھ دیکھتا ہے، عقل مند اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس سے کہیں زیادہ دیکھ لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمت والا یہ نہیں پوچھتا کہ پتھروں کی فصیل کتنی اونچی ہے۔ کہاوت ہے کہ بہادر گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے یا زمین کے نیچے قبر میں۔ ایک اور کہاوت ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ بدصورت اور بھیانک منظر کون سا ہوتا ہے؟ جواب آیا، ڈر اور خوف سے لرزتا ہوا مرد۔ اور اس سے بھی زیادہ؟ پھر جواب آیا، ڈر اور خوف سے لرزتا ہوا مرد۔ شامل کا ایک قول ہے جو انہوں نے اپنی تلوار پر نقش کروا رکھا تھا، اس آدمی کو بہادر نہیں کہا جا سکتا جو گھوڑے پر سوار رن کی طرف جاتے ہوئے یہ سوچتا ہو کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ایک اور کہاوت اسی طرح ہے، ہاتھ موجز نما ہو تو سانپ کا زہر بھی تریاک بن سکتا ہے، اور اگر کسی بیوقوف کے ہاتھ میں پڑ جائے تو شہد بھی نقصان رساں ہو سکتا ہے۔ ایک اور کہاوت ہے، اگر تمہیں کہانی کہنا نہیں آتا تو اسے گیت میں ڈھال دو، اور اگر گانا نہیں آتا تو اسے کہانی بنا دو۔ ابا کہا کرتے تھے، اگر تم نے تربوز سڑک کے کنارے بوئے ہیں تو لوگ انہیں پکنے سے پہلے ہی توڑ لیں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اس پتھر کو ہاتھ نہ لگاؤ جسے اٹھانا تمہارے بس میں نہ ہو۔ تیر کر اتنی دور نہ جاؤ کہ واپس آنا مشکل ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، چشمے میں اگر پانی ٹخنوں ہی تک ہے تو پائنچے گھٹنوں تک نہ اٹھاؤ۔ مجھے یاد ہے ابا ہر دفعہ مجھے ٹوکتے اور کہا کرتے تھے، کیا لفظ کوئی اخروٹ ہے کہ اسے دانتوں سے توڑنا اور چبانا ضروری ہے؟ یہ الفاظ بھی لیسن کی طرح ہیں جنہیں کھل میں کوٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا وہ کوئی بنجر اور سنگلاخ زمین ہے جسے جوتنے کے لیے بھاری ہل کا سہارا لینا پڑتا ہے اور پورا زور صرف کرنا پڑتا ہے؟ تمہیں الفاظ روانی کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، غیر ضروری زور لگانے کی ضرورت نہیں کہ دانت بھیجنے پڑے۔ پھر ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ کتاب اگر اچھی نہیں تو اس کا خوبصورت ڈیزائن بھی اس کے کام نہیں آ سکتا۔ یہاں بھی مناسب جائزے کے لیے نقاب الٹنا ضروری ہے۔ ابا کہا کرتے تھے، انسان کو صرف دو صورتوں میں جھکنا چاہیے، کسی بہتے ہوئے چشمے سے پیاس بجھانے کے لیے، یا پھر کسی شاخ پر کھلا ہوا کوئی پھول توڑنے کے لیے۔ بچہ 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، اور انسان 60 سال کے بعد جا کر کہیں یہ جان پاتا ہے کہ زبان کیسے بند رکھی جائے۔ اور آنکھ کھلتے ہی بستر سے اس طرح اٹھ کر نہ بھاگو جیسے کسی چیز نے تمہیں ڈنک مار دیا ہو۔ سب سے پہلے اس خواب کے بارے میں سوچو جو تم نے دیکھا ہے۔ شاعر کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی گھوڑے پر سواری کرے، اسی گھوڑے پر جس کا وہ عادی ہے، اور کسی غیر کے گھوڑے پر سوار نہ ہو جس کو وہ قابو میں نہ رکھ سکے۔ غیر کا گھوڑا یقیناً کہیں جا کر دغا دے گا۔ اگر آپ کسی سانڈ کو سینگے پکڑنے میں اس وقت کامیاب نہ ہو سکیں جب وہ جست لگاتا آپ کے پہلو سے گزر رہا ہو، تو آپ کے لیے دم پکڑ کر اسے روک لینا ناممکن ہوگا۔ راہرو، گر تو میری گود سے باہر نکلے، بجلیاں جسم سے ٹکرائیں، مصائب ٹوٹیں۔ راہرو، اگر میری آغوش نہ ہو وجہ سکون، بجلیاں میرا سکون، میرا نشیمن لوٹیں۔ کتبہ ایک دروازے پر۔ اگر تم ماضی کو پستول کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل تمہیں توپ کا نشانہ بنائے گا۔ یہ ابو طالب کا ایک قول ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ پالنے پر ایک کتبے پر لکھی گئی تحریر تھی۔ جو ہتھیار صرف ایک بار استعمال ہوتا ہے اسے بھی ساری زندگی ڈھونا پڑتا ہے۔ جو اشعار زندگی بھر گنگنائے جاتے ہیں بیک جنبش قلم وجود میں آتے ہیں۔ عقاب سے ایک دفعہ پوچھا گیا، عقاب تیرا جنم کہاں ہوا تھا؟ تو اس نے جواب دیا، ایک تنگ گھاٹی میں۔ عقاب تو کہاں پرواز کر رہا ہے؟ وسیع و عریض آسمانوں میں۔ اپنے خیالات چھپا کر نہ رکھو، اگر تم نے ایسا کیا تو بھول جاؤ گے کہ تم نے انہیں کہاں رکھا ہے، بالکل کنجوس کی طرح جو اپنا خزانہ کہیں دفن کر دیتا ہے، کچھ دن بعد بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنا سرمایہ کہاں دفن کیا تھا، یوں محض لالچ میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ جس بات کو آخر میں کہنا چاہیے اس کا ذکر ابتدا میں ہی کر دینا بے محل ہے۔ خیال پانی کا وہ دھارا نہیں جو چٹانوں سے ٹکراتا، الجھتا، ہر طرف پانی کی بوچھاڑ کرتا بہتا رہتا ہے، بلکہ اس قسم کا دھارا ہے جو نگاہوں کو دکھائی تو نہیں دیتا لیکن جلستی زمین کو رطوبت اور نمی فراہم کرتا ہے اور پودوں اور درختوں کی جڑوں کو سوکھنے نہیں دیتا۔ نیام میں ہمہ وقت قید رہنے والے خنجر میں آب باقی نہیں رہتی، بستر پر ہمہ وقت سونے والا سوار اپنی چستی اور پھرتیلا پن کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ایک خنجر پہ نقش تحریر تھی۔ میں نے سوئی میں دھاگا ڈال لیا ہے لیکن کس طرح کا کوٹ میں تیار کروں؟ میں نے پاندور کے تار کس لیے ہیں لیکن کس طرح کا گیت میں گاؤں؟ تو ایک درخت نے بھی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جو شاہ بلوط کا درخت تھا، لوگوں اگر تمہارے پاس کوئی بہتر کام نہیں ہے تو جاؤ کپڑوں کے فیشن تبدیل کرتے رہو۔ بعض فنکار بھی جن کے پاس اپنی صلاحیت بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، نہ استقلال اور وقار، اپنی تخیل کی مفلسی کو شاندار الفاظ اور دل فریب ملمہ سازی کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض فنکار بھی جن کے پاس اپنی جگہ بنانے کی نہ صلاحیت ہوتی ہے نہ استقلال اور وقار، اپنی تخیل کی مفلسی کو شاندار الفاظ اور دل فریب ملمہ سازی کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب پیٹ خالی ہو تو کج کلاہی سے کیا حاصل؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دلربا اور خوبصورت عورتیں ذہانت سے محروم ہوتی ہیں اور ذہین اور خوشیار عورتیں خوبصورتی سے۔ کسی فن پارے پر یہ بات صادق آ سکتی ہے۔ بازار کی زینت ہوتے ہیں وہ رنگین و منقش برتن جو اطراف میں بکھری مٹی سے کمہار بنایا کرتے ہیں، یوں ہی وہ اشعار جنہیں سن سن کر زمانہ جھوم اٹھے، ہر لب پہ مچلتے لفظوں سے فنکار تراشا کرتے ہیں۔ یہ صراحی پر نقش چند مصرے تھے۔ الفاظ نہ لباس کے محتاج ہوتے ہیں اور نہ ہی رنگ و روغن کے، وہ ان سب چیزوں کے بغیر بھی اپنے معنی اور مفہوم کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ روٹی کی ضرورت کتنی ہی کیوں نہ ہو، سارے دانے کبھی ختم نہیں کرنے چاہیے۔ کسان ہمیشہ سب سے اچھے دانے بیج کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ کچھ بچوں نے ایک پیڑ کاٹ دیا اور اس پر مینا کا جو گھونسلہ تھا اجاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، پیڑ مجھے بتاؤ تمہیں کیوں کاٹا گیا؟ کیونکہ میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مینا تمہارا گھونسلہ کیوں اجاڑا گیا؟ اس لیے کہ میں شور بہت مچاتی تھی۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لفظ بارش کی طرح ہے، پہلی بار کی بارش رحمت ہوتی ہے، دوسری بار کی مفید، تیسری بار کی غنیمت، اور چوتھی دفعہ یہی بارش جو کبھی رحمت تھی زحمت بن جاتی ہے۔ ابا کہا کرتے تھے، اگر تم نے کوئی شرمناک حرکت ایسی کی ہے جو تمہارے شایان شان نہ تھی تو چاہے تم لاکھ دعائیں کر دو وہ داغ تمہاری پیشانی سے مٹ نہیں سکتا۔ کیا ہی گہری بات ہے۔ اور ابا یہ بھی کہا کرتے تھے، اگر کسی آدمی نے شرمناک رویہ اختیار کیا اور کئی سال بعد اس رویے پہ شرمندہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پرانا قرض ان سکوں کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہو جو رائج نہ رہے ہو۔
اور ابا ہی کا یہ بھی کہنا تھا اگر تم برے آدمی کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہو اور اسے مکان سے باہر نکل جانے دیتے ہو تو پھر اس جگہ کو پیٹنے سے کیا فائدہ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور پھر ابا ہی کا ایک قول ہے کہ اگر تم دروازے پر بھاری تالا لگاتے ہو اور پھر بھی بیل چوری ہو جائے تو دروازے پر بھاری تالا لگا، اور ابا ہی کا یہ قول ہے کہ بیل چوری ہو چکے ہوں تو دروازے پر بھاری تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی ادیب محبت کے بغیر اپنے موضوع کے ساتھ تخلیق کا رشتہ قائم کرتا ہے تو جو کتاب جنم لیتی ہے اس کی حیثیت اسقاط حمل کی سی ہوتی ہے۔ عظمت کے حصول کے لیے زبردست ترین سادگی کی ضرورت ہے۔ پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے میں بھی طوفان انگڑائی لیتے رہتے ہیں۔ بیوقوف چیخ و پکار کے ذریعے لوگوں کو لاجواب کر دیتا ہے اور عقل مند صرف ایک چست اور برجستہ فکرے سے۔ بہار کا موسم گانا گانے کے لیے موزوں ہے اور جاڑے کا موسم کہانی سننے کے لیے۔ اگر 40 سال کا ہونے کے باوجود کوئی انسان عقاب جیسے شہپروں کا مالک نہ بن سکے تو وہ کبھی پرواز نہ کر سکے گا۔ ہر آدمی کے پاس اس کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں اور اسے اپنے چشمے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی۔ اتنے خشک بھی نہ ہو کہ چٹک کر ٹوٹ جاؤ اور اتنے نم بھی نہیں کہ کپڑے کی طرح نچوڑے جا سکو۔ ابا کہا کرتے تھے اگر کسی تحریر میں مصنف کا وجود محسوس نہ ہو تو وہ تحریر کسی سڑک پر دوڑتے ہوئے بے سوار گھوڑے کی طرح ہے۔ ہم پتھر ہیں اور وہ دن زیادہ دور نہیں جب ہم جڑ جائیں گے گرجے، زنداں یا باڑی کی دیواروں میں۔ ایک پتھر پر تحریر، قیمتی پتھر کے جوہر کا انحصار اس پر ہے کہ وہ جڑا کہاں گیا ہے، اور آدمی کو سمجھنا ہو تو اسے گھر میں دیکھو۔ ایک عام کہاوت ہے پہاڑی، ایک ہی سوئی سے لباس عروسی بھی سیا جاتا ہے اور کفن بھی۔ اور یہ بھی کہاوت ہے کہ ایسا دروازہ کبھی نہ کھولو جسے تم بند نہ کر سکتے ہو۔ ادیب کے لیے بھی اس کے جائے پیدائش کو ایک ایسا ہی راستہ ہونا چاہیے جہاں اس کی صلاحیتیں آزمائی جائیں۔ شاعروں اور شراب بنانے والوں میں بہت سی قدریں مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں، اور قدر و قیمت کی حامل وہی چیز ہوتی ہے جسے خود آپ نے کمایا ہو، جو خود آپ کی محنت کا نتیجہ ہو۔ ضابطے جنہیں ہر پہاڑی جانتا ہے۔ لڑکی کی شادی اس وقت نہ کرو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، جوتے تب تک نہ اتارو جب تک دریا کے کنارے نہ پہنچ جاؤ، چولہے پر برتن تب تک نہ چڑھاؤ جب تک شکار نہ مار لو۔ روپہلی لومڑی کا مالک وہ نہیں جس نے اسے دیکھا ہو، وہ ہے جس نے اسے پکڑا ہو۔ کوئی چیز اگر بری ہے تو اسے ہمیشہ برا کہے، اور اگر اچھی ہے تو ہمیشہ اسے اچھا کہے۔ رائی کو پربت اور پربت کو رائی بنانے کی کوشش مت کریں۔ جو بات خود آپ کے ذہن میں صاف نہ ہو اسے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش مت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی ہو، صرف یہ سوچ لیا ہو کہ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے تو بخشائش کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوست ہمیشہ دوست کے ساتھ کھانا کھا کر خوش ہوتا ہے اور جو کچھ موجود ہو اسی کو بہت سمجھتا ہے۔ اب اگر گھر میں بوزا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے تو مہمان کو یہ شکایت کیوں ہو کہ اس کی خاطر ولایتی شرابوں سے کیوں نہیں کی گئی، جبکہ اس طرح کی شراب نہ گھر میں تھی نہ اڑوس پڑوس میں۔ لوگ کہتے ہیں تم سے اچھائی نہیں ہو سکی، پھر بھی شکریہ اس بات کا کہ تمہارے ارادے نیک تھے۔ کچھ پہاڑیوں سے پوچھا گیا تم نے پہاڑوں کی بلندی پر دوسرے لوگوں سے دور اپنے گاؤں کیوں بسائے ہیں؟ تنگ پہاڑی راستوں میں جن کے ایک طرف گہری کھائیاں ہیں، پیش آنے والے خطرات ہیں، پہاڑ ٹوٹ کر گرنے اور برفانی طوفان آنے کا ذکر ہی کیا،
سچ تو یہ ہے تم لوگوں نے پہنچنا بھی قریب قریب ناممکن ہے۔ پہاڑ پر رہنے والوں نے جواب دیا، جو اچھے دوست ہیں وہ راستے کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر طرح کے خطرات جھیلتے ہوئے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اب رہے برے دوست تو ہم ان کے بغیر ہی بھلے۔ اور آخری ان کا قول رسول حمزہ توف کا، کہ بات یہ ہے کہ انسان کو شاعر بنا دینے کی قدرت کسی میں نہیں ہوتی، بس وہ خود ہی اپنے آپ کو شاعر بنا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔